Yes, welcome everyone. As you remember from our last class that we want to wrap up our discussion on networks today. There are still a lot of concepts that we need to discuss, and I will try to uh, cover them as effectively as possible today. So these topics, what are these topics? They include the architecture of the internet, different ways of different paradigms of communication. And we'll also look at how URLs and web pages are constructed. So with this introduction, let me start my slides, start sharing my slides with you. Slideshow. All right, so we have already covered all of these topics. And today we are going to process communication. So how do computers that are connected in the network, they talk to each other? So basically there are two paradigms with us. Okay, so the first one is called the client-server model, and the one is peer-to-peer. We started discussion of these two in our last class, right? But basically what happens is that in in a client-server model, as you can see from this diagram, most of the data and software resides on the server, right? And clients make requests, and the server responds to their requests. And one of the examples that we saw was a web client, which is your browser. Most probably you're using Chrome, or maybe Microsoft Edge, or Firefox, or some other browser, right? Depending on your operating system and your particular choice. But these web browsers basically send their request to the server. So when you want to, for example, log into IBA website, you type in the address of IBA website in your browser, and that request is sent to the server that holds IBA website. And it then sends you the page over the network to be displayed in your browser. So this is one model where we have a host at the center and we have clients making requests. The other model is peer-to-peer, where there's no fixed client or server, but what can happen is that these peers can take on the role of a server or a client, right? So this is different, and an example of this would be Skype. I don't know how many of you still use Skype, but it is based on peer-to-peer model. So it means there's no central server where Skype handle all the communication requests, right? So it's just this is the main difference. There are many other applications that run on a peer-to-peer basis, especially things like BitTorrents, etc., or Bitcoin. These days, these applications do not have a central server, right? So the one thing that happens in a peer-to-peer model is that it becomes harder to track them or monitor them, because in a client-server model, it's easy to find out where the server is or where the host is, and it can be monitored. But in peer-to-peer networks, it's more difficult because you don't know where the server is at a particular moment. It can change from time to time, right? Okay, so these are the basic definitions. Let's go on to the next slide. And over here, we talk about distributed systems. And it's a software in which components are located on network computers, right? And so it means that in a distributed system, the software itself can be distributed over different computers which are connected to each other with the help of a network, right? So sometimes what happens is that some part of software gets executed on one side, and
and the other part of the software gets executed on the another computer. So this means that you need some additional piece of software that will manage all these parts together, because it's not like one program running on one computer. It's different parts of the same program running on different computers. So there must be some way of knowing which part is getting executed on which computer, so that in the end we can combine them all together to produce the result. So this is how distributed systems work. What is the advantage of having distributed systems? It's obviously because number one is that it helps you in increasing the resources for your system. For example, if a program involves very large amount of processing, it might be very difficult for one system to do all that processing. Okay, so one typical example is that of, for example, search for extraterrestrial intelligence, right? This is a program that runs in a distributed fashion. So what happens is that there are a lot of telescopes running around the world in different countries, and they keep looking for signals from the skies, and they keep hearing to different part of the sky to see if there is any system, any signal that can be maybe interpreted as being intelligent, or being produced by some intelligent beings. So since there are so many telescopes, right, and there's so much data coming in at the same time, it's very, very difficult for one computer to do all the processing, to listen to all the signals and analyze them and decide whether or not they can be thought of as random signals, or naturally produces signals, or maybe, as they hope, signals from some intelligent beings. So what they do is they distribute this processing over many systems that are connected together with the help of network. So different feeds from different telescopes go to different computers, and each computer then works on a particular feed from a particular telescope. So this way the load gets distributed, and that's why the names they are distributed systems. So this is just one example, but there can be many other applications, including business applications and academic and research applications, where you need to distribute the load over a lot of computers, not just like put everything on one computer, in which case you will need a very, very powerful computer. But if you use distributed systems, you can use many smaller systems and connect them together in a network, and then distribute the processing load over all the systems that are connected, and then you need software that will coordinate all this, right? So this concept is called as distributed systems. Now there are different types of distributed systems depending on how this network is configured. For example, cluster computing is distributed system, which many independent computers are very tightly coordinated, right? So they almost act like a single machine, because all the computers that are in the cluster are controlled by one very specific program. So that one program has a lot of control and power over the entire cluster. So when it can direct all the computers to do whatever. So all the entire processing power of each computer in the cluster is under the direct control of the supervisor program. That's why they are called as clustered computing, right? They're again type of distributed computing, but the difference in this cluster computing is that they are tightly controlled. Right? If you compare them with the next type of distributed computing, you will see that the difference more clearly. For example, grid computing. Now, grid computing is slightly different from cluster computing, although it's
distributed. The the thing is with grid computing is that the control over the computers that are connected into the grid is not that as sophisticated as that of a clustered system. Then, so it means that in a grid form of computing, which is a sort of distributed system, each computer retains some sort of autonomy, right? They can maybe decline request from the central node to process. In that case, the central node will shift the request to some other computer within the grid, right? This is not the case with cluster computing. Cluster computing, when the request is sent, it is complied, right? The compliance is there. But in a grid computing, the individual computers in the grid can decide whether they can allocate resources to this new request or not, depending on what other priorities do they have, right? So this is slightly different. The third type that I want to discuss is cloud computing. In cloud computing, what happens is that the user of a system, for example, if I go to, right now I'm using a Windows computer, right? So I'm running my software on my Windows computer, this laptop. Let me show you by switching my camera around, right? Okay, this is my laptop, right? And you can see the power slide running on it, all distributed systems, right? It's in reverse right now. Yes. So in my laptop, I have many resources that are working for me. Number one is the processor. So I have a CPU that is doing all the calculations for me at the same time. Then I have some software that is residing on my laptop, for example, Zoom software and PowerPoint, Microsoft PowerPoint. Both these applications are right now running on my computer, right, inside the laptop. And the data, for example, these slides, which I have prepared before, they are stored on the hard drive, right? So all these resources are under my control directly on my laptop. But if I switch to cloud computing, what will happen is that the actual applications that I'm using, they will be hosted somewhere on the internet, and I won't know where on the internet they are hosted. They would be hosted by, I'll contact a cloud service provider, for example, IBM or Amazon. I'll tell them, okay, I need your cloud services. So they'll say, okay, give us your applications and your data, and we'll host them on our cloud, which means somewhere on the internet. So that actual data might be maybe in America, half of it might be in Europe, half of it might be in Asia. So they'll distribute my data throughout the world, wherever servers are. And when I access them, they'll collect my data from everywhere and produce the output on my screen over here, right? So all the resources will get shifted over the internet. And I wouldn't know where on the internet those data are, but they will be very secure, and they will be available whenever I need them. And excuse me, sir. Yes. So in cloud computing, there's no central computer or anything, right? Normally, no. No. There's no. Isn't that similar to blockchain then? That there's data is stored all over the world, and it's assembled back when you call for it. Isn't that similar to blockchain? Yes, it's very similar to blockchain, but the difference in blockchain and cloud computing is that the cloud is controlled by one organization, right? For example, if I buy services from IBM, then all the infrastructure will be owned and controlled and managed by IBM. So they'll make their backups, they'll
they'll make sure that it is secure, it's not gets hacked and everything. So it is under control of one organization, right? In case of a All blockchain, right. it is peer-to-peer, right? So bits and Right. pieces are scattered all over the world. So All right. very observation, Tariq, for this. Thanks for participation. So at least I know that you're paying attention. So in case of a cloud computing, let me go to my next slide. Maybe there's a diagram over there. This will show the cloud computing in a diagrammatic form, right? So what is happening in this is that this in the center is the internet. Like it is typically, it's a convention that we represented by a cloud, right? It's I mean, it's just for historical reasons. When somebody started depicting internet as a diagram, somebody thought, okay, I should make it as a cloud. We thought it's quite fuzzy and we don't know where the boundaries are. And since that time, this symbol has become quite popular and has become quite standard. So the cloud basically represents internet. Now, in this internet, there are a lot of organizations that are connected to the internet, IBM, Amazon, and then we have other big companies and small companies. Even IBM provides cloud hosting services. So we have our own infrastructure, and if somebody wants to put their data and software on our machines, right? They can do that because our cloud is half of it. Like the main servers are located at the city campus, and some are located in the main campus, and then some are located with our partners outside the IBA premises. But together, they are under one management and they are under one control. So for IBA Cloud, for example, IBA is responsible for making backups, for making sure that they're running 24 hours a day and there's no outage, right? Because when you provide cloud services to your clients, it's very important that your infrastructure, by infrastructure, I mean your machinery, which includes your hard drives and your CPUs and your routers, everything is running up and running for 24 hours every day and non-stop, right? 24/7, which means throughout the year, just keep on running. And the way we make sure is that we duplicate the same hardware and software multiple times, right? So if one server, for example, goes down for some reason, the task that server was performing is taken over by other identical components in the cloud, right? So this is how we provide reliability, that instead of putting everything on one, we put the same thing on 5, 6, 7 different computers, machines, different servers, and all those 5, 6, or maybe more, they all work exactly in the same manner, right? So at any given time, for example, all the requests are being handled by one server. And if something goes wrong with that server, all the requests get transferred to the other server, which is exactly running the same thing. So there is no interruption. It doesn't boot up again, and it doesn't like loads your application and then start doing that. No, it was already doing that. So it was redundant. By redundant, it means that it wasn't actually used at that time when your request was being handled. There were 2 or 3 servers handling your requests at the same time. So the other 2, they were just doing it as a backup, and your data was being processed and sent to you by one server. And only in case that one server goes down, the others take up at the same time. So although this is very expensive to do that, because there's a lot of redundancy here, and there's a lot of processing that's happening
a lot of storage that is being used uh, uh, as a backup copy. But the advantage that you get is 24/7 operation. So, for example, when you go to IBA ERP, no matter what time of the day it is, it's always there running, right? Similarly, with Google, when you go to Google, you'll never find that it's down. Very, very rarely it happens that this due to some very severe attacks, all their servers, like if they are running 5 servers at the same time, all 5 of them go down because of some attack, right? So that's very rare. So the advantages of going to the cloud is that you don't have to then worry about making your own backups. You don't have to worry about what if my laptop gets stolen, what happens if my laptop falls down and breaks, right? Because all your data and your applications are on the cloud, right? And if your laptop, for example, breaks down, you can start using another laptop and all your data will be safe and all your applications will be safe. You don't have to install. And another advantage is that when a new version of an application comes up, right? For example, Windows 10 becomes Windows 11. You don't have to reinstall anything on your laptop because Windows 10 that you were using was actually um, hosted on a cloud. So it's the job of the cloud organization to update for you, and you don't have to worry about that. So on this diagram, you can see on the right-hand side, you have a couple of words. For example, you have software as a service. This happens when instead of buying software, you just use it as a service. For example, if you are using Microsoft Office from a couple of years ago, you use that as software that you buy and then you install on your computer. But if you use it as a service, you don't buy any software, but you can do your word processing by going to the cloud, right? So when you want to type your document, you go to the cloud and start typing it, and the software is there as a service, right? So you don't have to install anything, but it is always available to you. And whenever a new version of MS Word comes along, it will be available to you, and because it's a service, it's not something that you purchase. And then you can even purchase the whole platform, right? For example, you can say, okay, I want to work under Linux. So you don't want to install Linux on your laptop, but you want to work under that environment. So you can then use that platform as a service, which is hosted on the board. And then you can also have infrastructure, the whole infrastructure as a service, which means that if you are running a very huge organization, for example, similar to IBA, then you don't have to buy very huge servers, like a very huge hard drives, but you hire the storage capacity as a service, right? So infrastructure like a hard drive and a router and all those things can also be hired from your network as a cloud service. And there's 3 types of clouds: the the public cloud, the private cloud, and the hybrid cloud. The only difference is who owns and controls the cloud. So if you have you can have your own cloud as well, right? Which will be considered as a private. All right. So the next topic that we want to discuss today is the internet itself, the architecture of internet. We have already talked about internet. Today we'll talk about its architecture specifically. So internet architecture can be best understood by looking at this diagram. So these black boxes at the bottom, these are the end users, or typical individual users, and they access the internet through their ISPs. ठीक है, ISPs को आपको जो monthly pay करना पड़ता है,
وہاں وہ آپ کو انٹرنیٹ پرووائڈ کرتے ہیں. تو دس باٹم میں یہ جو گرے کلر کے سرکلس ہیں یہ آپ کے لوکل ISPs ہیں. But these local ISPs have their own tier 2 ISPs جن سے ان کو رکھتی ہے, اور یہ عام طور پہ انٹرنیٹ ایکسچینج پوائنٹس کہلاتے ہیں. وہاں سے ان کو یہ ساری سروسز ملتی ہیں, اور انٹرنیٹ ایکسچینج پوائنٹس جو ہیں itself جو ہے وہ انٹرنیٹ بیک بون سے ان کو ڈیٹا ملتا ہے. سو دیر three levels ہے. جی. So let's look at these 3 levels. یہ لیولس تو جو پہلا لیول ہے یہ تو آپ سب فیملیئر ہیں because you interact with them on a daily, I mean monthly basis. But let's look at the second tier ISPs which are called as internet exchange points. تو یہ پاکستان میں ہمارے پاس یہ 3 ہیں, ٹھیک ہے, انٹرنیٹ ایکسچینج پوائنٹس. ایک اسلام آباد میں ہے, ایک کراچی میں ہے, اور ایک لاہور میں. اور یہ بہت زیادہ پرانے نہیں ہیں, 2017 اور 2019, اور لاہور والا جو ہے ابھی بالکل ریسنٹلی جو ہے آپریشنل ہوا. تو یہ ہمارے سیکنڈ ٹیئرس ہیں. ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے سیکنڈ ٹیئر کا, فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس یہاں پہ ہمارے پاس یہ let me go to my screen, white board, ٹھیک ہے. تو لیٹس سے یہ ہمارا نیٹورک انٹرنیٹ ہے پاکستان کا, ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے پاکستان کا انٹرنیٹ میں جو ہے وہ دوسری دنیا سے بھی ڈیٹا آتا ہے, دوسری دنیا کو ڈیٹا جاتا بھی ہے, لیکن بہت سارا ڈیٹا جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہی جو ہے وہ ٹریول کرتا ہے. فار ایگزامپل کراچی سے اسلام آباد, اسلام آباد سے لاہور, لاہور سے کراچی, اور اس طرح سے آپس میں. اگر ہمارے پاس یہ انٹرنیٹ ایکسچینج پوائنٹس نہ ہوں, جو کہ ابھی ہمارے پاس ہیں اسلام آباد میں, کراچی میں, لاہور میں, تو پھر ہمیں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے فار ایگزامپل کراچی سے اسلام آباد ڈیٹا بھیجنا ہو تو وہ پہلے باہر جاتا ہے, کسی آئی کے پاس جائے گا وہ, اور وہاں سے واپس پاکستان آئے گا اور اسلام آباد دے گا. تو بہت سارا ٹریفک جو ہے ہمیں غیر ضروری طور پہ پاکستان سے باہر بھیجنی پڑے گی, اور پھر وہاں سے جو ہے انٹرنیٹ ایکسچینج پوائنٹ والے جو ہے وہ واپس اسے بھیجیں گے. تو IEPs جو ہیں یہ راؤٹرس کی طرح کام کرتے ہیں, اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ریکویسٹ آ رہی ہے ہمیں ڈیٹا کی, یہ پاکستان کے اندر ہی صحیح آ رہی ہے, اور ڈیٹا ہمیں چاہیے وہ پاکستان کے اندر ہی ہے یا نہیں. تو وہ پھر اندر انٹرنلی ہی اس کو راؤٹ کر دیتے ہیں میسیجز, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے IBA کی ویب سائٹ پہ جانا ہے, اور IBA کی ویب سائٹ جو ہے کراچی میں ہوسٹ ہوئی بھی ہے, تو یو ڈونٹ ہیو ٹو گو آؤٹ سائڈ پاکستان to come to IBA ویب سائٹ, ٹھیک ہے. وہ آپ کی ٹریفک جو ہے, جو میں نے کلائنٹ سرور ماڈل میں دیکھا تھا ابھی, کیونکہ کلائنٹس بھی پاکستان کے اندر ہیں اور سرور بھی پاکستان کے اندر ہے, تو there is no need of going outside Pakistan to some other internet service provider وہاں سے واپس. تو اسی طرح سے ہر کنٹری کے پاس جو ہیں اپنے یہ سیکنڈ ٹیئر جو ہیں ISPs ہوتے ہیں. IEP is انٹرنیٹ ایکسچینج پوائنٹ, جو کہ ہمارا یہ سیکنڈ ٹیئر ISPs ہوتے ہیں. اور یہ یہاں پہ میں نے آپ کو نیکسٹ سلائیڈ میں دکھایا ہے, ہمارے پاس IEPs جو ہیں یہ 3 ہے ہمارے پاس انٹرنیٹ ایکسچینج پوائنٹس, اسلام آباد میں, کراچی میں, اور لاہور میں, ٹھیک ہے. اور لیکن یہ جو ہے ان کو خود بیک بون میں جانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, بیک بون سے لینا پڑتا ہے یہ ٹیئر 1, ٹھیک ہے. بیک بون جو ہوتا ہے یہ بہت ہی زیادہ ہائی اسپیڈ جو ہوتا ہے, گیگا بٹس 100 گیگا بٹس پر سیکنڈ جو ہے کی اسپیڈ کے یہ ہوتی ہیں کنیکشنس ہوتے ہیں یہ, اور یہ سب میرین کیبلز بھی ہو سکتی ہیں, اور یہ فائبر آپٹکس بھی ہو سکتے ہیں, جو کہ پورے انٹرنیٹ کا ڈیٹا جو ہے اس طرح سے یہ بیک بون جو ہے وہ اس کے اوپر ٹریول کرتا ہے. تو اٹس ویری ہائی اسپیڈ. ہمارے پاس گھر تک پہنچتے پہنچتے جو اسپیڈ ہے وہ تقریباً 10 میگا بٹس پر سیکنڈ رہ جاتی ہے, ٹھیک ہے. آپ کا اس وقت جو لیپ ٹاپ یا جو ہینڈ آپ موبائل یوز کر رہے ہیں اس وقت, اور اس کا ڈیٹا تقریباً 10 میگا بٹ پر سیکنڈ کی اسپیڈ سے جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہوگا. کیونکہ اگر آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں وداؤٹ اینی نوٹسبل ڈیلے, تو ایٹ لیسٹ اتنی اسپیڈ ہوگی آپ کی, ٹھیک ہے. اس سے تھوڑی سی جو ہے اب زیادہ ہائی اسپیڈ بھی آ رہی ہے, جس سے
5G اب جب آ جائے گا تو وہ بہت زیادہ ہائی اسپیڈ ہو جائے گا انٹرنیٹ, ٹھیک ہے, وہ تقریباً بیک بون کے برابر ہی چلا جائے گا, وہ 100 میگا بٹس حساب سے چلا جائے گا 5. تو دس ول بی ٹریمینڈس. تو یہ جو اس وقت آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, یہ اس وقت ہمارا 4G نیٹ ورکس ہے, کہاں کہاں پہ کوریج ہے ہماری پاکستان میں. ڈفرینٹ جو سروس پرووائڈرس ہیں, موبیلنگ, ٹیلی-نار, یو فون, زونگ اور وارد. اب یہ مرج ہو گئے ان میں سے کچھ, لیکن یہ جو ہے آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جہاں پاپولیشن ہے پاکستان کی زیادہ, وہاں پہ زیادہ کوریج ہے, اور جہاں پہ کم پاپولیشن ہے پاکستان کی وہاں پہ کم کوریج ہے. اوبیسلی جہاں پہ کم لوگ ہوں گے انہیں کم ضرورت پڑے گی. یہ ٹاورز کی لوکیشن ہے, ٹھیک ہے. جہاں پہ ایک اور آپ کو میں دکھاتا ہوں, یہ سلائڈ یہ ایکچولی ریئل ٹائم میں آپ کو بتاتی ہے کہ کون سی کوریج کس علاقے میں. یہاں پہ اس وقت یہ کراچی کا میپ آپ کو نظر آ رہا ہے. کراچی کے میپ پہ یہ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی اورنج آپ کو ڈاٹس نظر آ رہے ہیں یہ ساری 4G کوریج ہے, ٹھیک ہے. اور جو اس کے بعد میرون کلر کے ہیں یہ پرپل ٹائپ کے تھوڑے سے, ناٹ پرپل تو 5G ہے, وہ ابھی تک نہیں آیا. ابھی میں اس کو آپ کو ابھی ریئل ٹائم میں بھی دکھاتا ہوں. جیسے یہ والا 2019 کا میپ ہے, لیکن if I click on this link over here I will go to my browser, اور مجھے وہ براؤزر کو آپ کو شیئر کرنا پڑے گا. Let me share my browser now. Okay, so یہ جو ہے آپ کو براؤزر پہ نظر آ رہا ہے 4G 5G کوریج آف پاکستان. اور یہ جو اس وقت آپ کو ڈیٹا نظر آ رہا ہے, اس وقت آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ let me see کتنی اس کا ڈیٹ اگر یہاں پہ نیچے ہے. اس وقت اس میں ابھی کیونکہ ابھی اپلوڈ ہو رہا ہے تو اس لیے اس کا ڈیٹا نہیں آ رہا ہے اس میں. جسٹ منٹ کی اس میں یہاں پہ ڈیٹ آ جائے گی. لیٹ می گو بیک ٹو کراچی, اور یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اگین جو اورنج ڈاٹس ہیں یہ جو ہے یہ 4G کوریج ہے, اور پھر دوسری 4G پلس ہے. اور میں یہاں سے جو ہے سروس پرووائڈر چینج کر سکتا ہوں. فار ایگزامپل ٹیلی-نار میں نے کیا تو اب یہ مجھے ٹیلی-نار کا یہ مجھے ڈیٹا نظر آیا. یہ ریئل ٹائم ڈیٹا ہے. یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اورنج اور پرپل میں یو فون کا دیکھ لیتے ہیں. یو فون میں ہمارے پاس یہ دیکھیں کچھ گرین بھی ہے. گرین جو ہے وہ 3G ہے, ٹھیک ہے. تو 3G بھی اویلیبل ہے اس وقت, اور اس کے بعد جو ہے سم 2G نیٹورک آلسو اویلیبل. So this website tells you the coverage, اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی 5G ہمارے پاس بھی شروع نہیں ہوا, لیکن اس میں اس کو آپ زوم آؤٹ کر کے پورے پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی میں اور لاہور میں, اسلام آباد میں اس وقت کیا سچویشن چل رہی ہے 4G کی اور 5G کی نیٹورک. So why is this important? یہ جو ہے this is to show you how internet works, کیونکہ اب جو ہے انٹرنیٹ موسٹلی جو ہے 50% سے زیادہ جو ہے وہ ہم اس کو اپنے موبائل فون سے ایکسیس کر سکتے ہیں. پاکستان میں جتنے بھی لوگ انٹرنیٹ کو ایکسیس کرتے ہیں 50% سے زیادہ لوگ جو ہے اس کو اپنے موبائل کے تھرو ایکسیس کرتے ہیں rather than through their laptop. And this trend is consistent with rest of the world. ریسٹ آف دا ورلڈ میں بھی جو ہے اب جو ایکسیس ہے انٹرنیٹ کی وہ تھرو موبائل ہوتی ہے rather than ڈیسک ٹاپ اور لیپ ٹاپ. اس کی بھی یعنی کہ ختم نہیں ہوئی, it is still there. لیکن جو ہے trend is increasing اس طرح سے. Okay, so next topic is my called internet addressing. اس میں جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ ہم URLs کی بات کریں گے, اور ہم دیکھیں گے کہ URL کس طرح سے جو ہے ورک کرتا ہے. اور لاسٹ کلاس میں ہم نے IP version 4 اور version 6 کا ڈسکس کیا تھا,
اور آپ لوگوں نے بتایا تھا کہ جو ورژن 4 ہے اس کا 32 بٹ ایڈریس ہوتا ہے اور ورژن 6 جو ہے اس کا 128 بٹ ایڈریس ہوتا ہے. اور آپ نے مجھے بتایا بھی تھا کہ یہ کتنے بلین ہم ڈیوائسز کو ایکسیس کر سکتے ہیں 32 بٹ کے تھرو, اور کتنی بلین ڈیوائسز کو ہم ایکسیس کر سکتے ہیں 128 کے تھرو. آج جو ہے ہم اس کا تھوڑا سا آرکیٹیکچر دیکھیں گے, اور ہم یہ دیکھیں گے کہ نمبرک ایڈریس کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کا کیا کانسیپٹ ہے, اور ڈومین نیم سسٹم جو ہے اس کا کیا کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے. تو جو انٹرنیٹ ایڈریس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو معلوم ہے کہ ہر ڈیوائس کا ایک یونیک انٹرنیٹ ایڈریس ہوتا ہے. جو بھی ڈیوائس انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہوئے اس کا ایک یونیک ایڈریس اس کے پاس ہوتا ہے. اب یہ یونیک ایڈریس کون وہ کرتا ہے, کہاں پہ سے کنٹرول ہوتے ہیں, کہاں پہ سے کون یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اچھا آپ کو یہ ایڈریس ملنا چاہیے اور آپ کو یہ ایڈریس ملنا چاہیے, اور کون میک شور کرتا ہے کہ نو ٹو ڈیوائسز ہیو دا سیم انٹرنیٹ ایکسیس ایڈریس, ٹھیک ہے. تو یہ دس از اے کارپوریشن کال انٹرنیٹ کارپوریشن فار اسائن نیمز اینڈ نمبرز. دس کیپس ٹریک آف آل دی ایڈریسز, اور جو بھی نئی ڈیوائس آتی ہے اس کو بھی یہاں سے ایڈریس ملتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ایڈریسز جو ہے ایکچولی یہ بلاکس میں جو ہے یہ آئی ایس پیز کو دیے جاتے ہیں, اور آئی ایس پیز پھر فردر ان کو جو ہے اپنے جو ان کے سبسکرائبرز ہوتے ہیں ان کو وہ اسائن کرتے ہیں. تو اس طرح سے ہائرارکی میں جو ہے ہم کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. شروع میں ہمیں ایک بلاک ملتا ہے, اور فار ایگزامپل جو ہے انٹرنیٹ میں ایک چیز کہلاتی ہے, وہ کہلاتی ہے ڈومین نیم, ٹھیک ہے. تو جیسے ہمارے پاس .com ہے, وہ سب کو ہمیں پتہ ہے کہ ایک ڈومین ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ .edu ایک ڈومین ہے, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ .gov ایک ڈومین ہے. اس طرح کے بہت سارے ڈومینز ہیں. شروع میں there were 6, 7, 8 ڈومینز, اور پھر اب جو ہے نا اب تو ظاہر بڑھتے جا رہے. تو یہ ڈومین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈومین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک خاص بلاک جو ہے انٹرنیٹ ایڈریسز کا وہ اسائن کر دیا, یعنی کہ جو .com کے جو ایڈریسز ہیں ان کا سب کا جو ہے آئی پی ایڈریس جو 128 بٹ آپ نے ابھی دیکھی تھی یا 32 بٹس, ان میں سے کچھ بٹس فار ایگزامپل 8 بٹس جو ہیں شروع کی وہ ریزرو کر دی جائیں گی فور .com, ٹھیک ہے, ڈومین. اسی طرح سے .edu کے لیے وہ ریزرو ہو جائے گا ایک سیکشن, یعنی کہ وہ والا جو بٹ پیٹرن ہے وہ کسی اور ڈومین کو نہیں ملے گا. تو آپ کو پتہ چل جائے گا اچھا یہ والا اگر جو ایڈریس ہے یہ اس بٹ پیٹرن سے شروع ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ .com ہے, ٹھیک ہے. اس کی تھوڑی سی مزید ہم ڈیٹیل میں اس کا وہ انالیسس کر لیتے ہیں, یہاں سے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ایک ٹپیکل یو آر ایل ہے جس کو دیکھیں آپ کچھ سیگمنٹس ہیں. شروع میں سب سے جو ہے وہ پروٹوکال کا نام ہے, دس از اے پروٹوکال نیم, ٹھیک ہے. ابھی ہم ڈسکس کریں گے کہ پروٹوکال کیا چیز ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ ہمارے پاس اب دیکھیں کہ ایک مشین کا نام ہے جس کا ہمارے پاس پتہ چل گیا کہ یہ .com ہے, اور اس سے پہلے جو ہے اس کی اپنا کوئی نام ہے. اس کے بعد پھر اس کے اندر اس مشین کے اندر SS enterprise.aw.com جو ایک مشین ہے, اس کے اندر ایک ڈائریکٹری ہے called authors, اور اس کے اندر ایک اور ڈائریکٹری ہے شیکسپیئر, اور شیکسپیئر کے اندر پھر فائنلی ایک پیج ہے, this one page جو کہ HTML سے اس کو ہم شو کریں, کیونکہ یہ پیج جو ہے یہ ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج میں لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ پیج جو ہے یہ ایک فولڈر کے اندر ہے, اور وہ فولڈر ایک اور فولڈر کے اندر ہے, اور وہ فولڈر جو ہے وہ مشین کے روٹ میں آپ کے پاس موجود ہے. اور اس مشین کا یہ جو ایڈریس ہے یہ نیمونک ایڈریس کہلاتا ہے, کیونکہ دس از ناٹ ان نمبرس. دیکھیے جو ایکچوئل آئی پی ایڈریس ہے وہ نمبرز میں ہوگا, لیکن ہم اس کو جو ہے نیمونکس کے طور پہ شو کرتے ہیں, بیکاز ہمارے لیے نمبرز یاد کرنا بہت مشکل ہے. تو اگر 32 بٹس ہیں تو 32 بٹس کا پیٹرن یاد کرنا بہت مشکل ہے, یا 128 بٹس ہیں اور وہ تو یاد کرنا اور زیادہ مشکل ہے. تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ instead of remembering the numbers ہم جو ہے اس کا نیمونک نیم یاد کر لیتے ہیں. اور آپ کو جو ہے کسی بھی ایڈریس کا آپ کو جو ہے وہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ اس کا جو ہے
न्यूमेरिकल एड्रेस क्या है, मिसाल के तौर पर आईबी की वेबसाइट का अगर आप न्यूमेरिकल एड्रेस मालूम करना चाहें वो आप कर सकते हैं. So this is how a URL is constructed. उसके शुरू में प्रोटोकॉल नेम है, उसके बाद में उसका मशीन नेम है, फिर उसका फोल्डर है, फिर सब फोल्डर है, फिर पेज नंबर है. This is the typical architecture. So that's all for today. Do you have any questions regarding today's lecture? Beef of us. Assalamu alaikum. Sir, is ICANN the only company that handles or has access to domain names? Correct. That's right. It's just one organization. All right, Allah Hafiz, sir. Thank you. Allah Hafiz, everyone.